کہتے ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا والے ایسے نکاح کرواتے ہیں، ایسے ایسے جوڑ بناتے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عاصم شاہ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ اس کا نکاح جس کم عمر لڑکی سے کروایا گیا تھا وہ اس سے عمر میں بہت ہی چھوٹی تھی۔ یہ سب کچھ بہت ہی جلدی ہوا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس رشتے کو کیا نام دے، اسی لیے یہاں سے بھاگ کر جا رہا تھا، یعنی کہ سب کچھ چھوڑ کر، لیکن آدھے راستے سے واپس مڑ آیا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، شاید وہ ایک شوہر والی فکر ہی تھی اس لڑکی کے لیے جس کو اس نے کبھی اپنی بیوی مانا ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو اپنی بیوی عائد کی چیخوں کی آواز سن کر حیران رہ گیا، اور دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اسے بچانا ہے۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں وہ سمجھ گیا تھا، اور اس کے پیچھے کی کہانی بھی، کیونکہ یہ آوازیں اس کی چچا زاد بھائی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ فوراً اس طرف بھاگا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کم عمر لڑکی اس وقت اس کے چچا زاد بھائی کی گاؤں کی سرد صبح دھند نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ عاصم شاہ ایک طویل عرصے بعد اپنے آبائی گاؤں واپس آیا تھا۔ اس کا قدم حویلی کے پرانے دروازے سے اندر پڑا تو یادیں آنکھوں کے سامنے جھل ملانے لگیں۔ پتھر کی پرانی سیڑھیاں، بڑے بڑے ستون، اور وہ دالان جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، سب آج بھی ویسے ہی تھے، لیکن آج حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ چچا جان کہاں ہیں؟ عاصم نے نوکر سے پوچھا جو اس کے سامان کے ساتھ چل رہا تھا۔ سب لوگ بڑے دالان میں جمع ہیں، بڑے شاہ جی کی طبیعت بہت خراب ہے، نوکر نے جلدی سے جواب دیا اور سامان رکھنے بھاگ گیا۔ عاصم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے قدم لیتا ہوا دالان کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود ہر چہرہ سنجیدہ اور دکھ بھرا تھا۔ دالان کے بیچ میں چارپائی پر اس کا باپ شاہ بلند خان نیم بے ہوشی کے عالم میں لیٹا ہوا تھا۔ ابا! عاصم شاہ تیزی سے چارپائی کے قریب پہنچا اور جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ ایک بوڑھے نوکر نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، بڑے شاہ جی پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ عاصم کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں نمایاں تھے۔ اس کے چچا زاد بھائی نثار شاہ قریب آیا اور کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عاصم، ہم نے دشمنوں کا پتہ لگا لیا ہے، وہ لوگ جلدی پکڑے جائیں گے، لیکن ابھی بڑے شاہ جی کے لیے دعا کرو۔ شاہ بلند خان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ عاصم، تو آ گیا؟ ان کی آواز کمزور تھی لیکن جذبات کی گہرائی واضح تھی۔ جی ابا، میں آ گیا ہوں، آپ کچھ مت بولیں، آرام کریں۔ عاصم نے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ شاہ بلند خان نے کانپتی آواز میں کہا، میرے بیٹے، ہمارا خاندان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ دشمن نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، تجھے اپنے خاندان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ عاصم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ فکر نہ کریں ابا، میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر شاہ بلند خان کا انتقال ہو گیا۔ حویلی کے ہر گوشے میں ماتم چھا گیا۔ عاصم نے اپنی والد کی لاش کو آخری بار دیکھا تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ یہ ظلم کیسے ہوا؟ عاصم غصے اور دکھ میں چلایا، میں ان دشمنوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ نثار شاہ نے آگے بڑھ کر کہا، عاصم، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، ہمیں جرگے کا انتظار کرنا ہوگا، وہی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس طرح انصاف لینا ہے۔ چند دن بعد حویلی کے صحن میں جرگہ لگا۔ گاؤں کے معززین، دشمن خاندان کے نمائندے اور شاہ خاندان کے لوگ سب جمع تھے۔ دشمن خاندان کے سربراہ کو سامنے لایا گیا۔ وہ جھک کر بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی سنگین گناہ کا اعتراف کر رہا ہو۔ جرگے کے سردار نے گرجدار آواز میں کہا، یہ خون کا بدلہ ہے، یا تو یہ خاندان اپنا ایک بیٹا دے گا یا اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر پیش کرے گا۔ دشمن خاندان کے سربراہ نے سر جھکا کر کہا، ہم اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا نام آیت ہے۔ یہ سن کر عاصم شاہ کے چہرے پر ایک شدید تنازع چھا گیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ عاصم نے فوراً احتجاج کیا، یہ رسم نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ میری شادی شدہ زندگی کو بھی برباد کر دے گی۔ جرگے کے سردار نے سخت لہجے میں کہا، یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے عاصم شاہ، تو اپنی ذاتی جذبات کو اس فیصلے پر حاوی نہیں کر سکتا۔ نثار شاہ نے بھی عاصم کو قائل کرنے کی کوشش کی، یہ رسم ہمارے خاندان کی روایت ہے عاصم، تو پیچھے ہٹے گا تو دشمن ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ عاصم کی آنکھوں میں بے بسی چھا گئی، لیکن میں اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کا کیا کروں؟ وہ شہر میں ہے اور گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی۔ نثار نے ٹھنڈی سانس لی، یہ فیصلہ تیری زندگی آسان نہیں کرے گا،
لیکن یہ خاندانی وقار کی بات ہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ جرگے کا فیصلہ سن کر عاصم خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے آیت کی معصومیت اور اپنی بیوی مینارہ بی بی کا ناراضی دونوں گھوم رہے تھے، لیکن خاندان کے دباؤ کے آگے وہ مجبور تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حویلی کے کمروں میں روشنی تھی، لیکن عاصم شاہ کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ اپنے والد کے انتقال اور جرگے کے فیصلے کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ دالان کے اندر آئے ایک کونے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر مینارہ بی بی کا نام چلک رہا تھا۔ عاصم نے گہری سانس لے کر فون اٹھایا۔ جی مینارہ، دوسری طرف سے نرم اور فکرمند آواز آئی۔ عاصم، میں نے بھی نثار بھائی سے سنا کہ بابا جی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بہت افسردہ ہوں، مجھے بھی تمہارے ساتھ حویلی لے چلو۔ میں تمہاری ماں اور باقی گھر والوں سے افسوس کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ عاصم نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، مینارہ اس کی ضرورت نہیں، تم وہیں شہر میں رہو، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ مینارہ کی آواز میں حیرانی اور محبت کا امتزاج تھا۔ عاصم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اور تم اتنے بڑے غم میں اکیلے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارا سہارا بنوں، لیکن تم مجھے دور رکھ رہے ہو۔ عاصم نے سختی سے کہا، مینارہ، میں جانتا ہوں تم میرے لیے کتنی اہم ہو، لیکن میں یہاں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مینارہ نے لمحہ بھر خاموش رہ کر کہا، تمہیں پتہ ہے نا عاصم، تمہارے بغیر میرا دن نہیں گزرتا۔ میں یہاں بے چین ہوں، وعدہ کرو تم جلد واپس آؤ گے۔ عاصم کی آواز بھاری ہو گئی۔ وعدہ کرتا ہوں، میں جلدی آؤں گا۔ مینارہ نے نرمی سے کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں عاصم، خود کا خیال رکھنا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ عاصم نے مختصر جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد عاصم شاہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ وہ سوچنے لگا، مینارہ میری وفادار بیوی ہے اور میری ہر بات سمجھتی ہے، ہر دکھ میں میرا ساتھ دیتی ہے، لیکن یہاں اس حویلی میں میرا کسی کے ساتھ نکاح کروایا جا رہا ہے، یہ سب مجھے بے حد غلط لگ رہا ہے۔ اس کا سر جھک گیا اور اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ میں یہ سب نہیں چاہتا، لیکن مجھے اس خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ عین اس لمحے نثار شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ عاصم، یہ لو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ عاصم نے چائے کا کپ پکڑ لیا اور نثار کو دیکھتے ہوئے کہا، نثار، یہ سب غلط ہو رہا ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ مینارہ میرے لیے سب کچھ ہے اور میری بیٹی، یہ ونی کی رسم میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ نثار شاہ ہلکا سا ہنس پڑا اور عاصم کے سامنے بیٹھ گیا۔ عاصم، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم حقیقت سے نظریں چرا سکتے۔ یہ نکاح خاندانی فیصلہ ہے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نکاح تو ہوگا، لیکن اس بیوی کا درجہ دینے کی ضرورت نہیں اسے، وہ صرف ونی ہوگی، دشمن کی بیٹی۔ عاصم نے نثار کی طرف حیرت سے دیکھا۔ نثار، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بھی انسان ہے اور معصوم ہوگی۔ نثار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مت بھولو عاصم، یہی وہ دشمن ہے جن کے باپ نے ہمارے باپ کو ہم سے چھین لیا۔ یہ نکاح کے بدلے کا ایک حصہ ہے، اگر تم اسے اپنی بیوی بناؤ گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، تم انکار نہیں کر سکتے۔ عاصم نے گہری سانس لی اور اپنا سر دیوار سے ٹکرا لیا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا نثار، اسی لیے میں یہاں سے دور چلا گیا۔ میں نے گاؤں کی سیاست اور دشمنی سے دور رہنے کے لیے شہر میں اپنی زندگی بنائی، لیکن آج بھی یہ سب میرا پیچھا کر رہا ہے۔ نثار نے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عاصم، تم چاہو یا نہ چاہو تم اس خاندان کا حصہ ہو۔ یہ دشمنیاں، یہ فیصلے سب تمہیں بھی بھگتنے ہوں گے، اور یہ نکاح تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ صرف ایک رسمی فیصلہ ہے۔ عاصم نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ حویلی کی چھت پر جا کر وہ رات کو آسمان دیکھنے لگا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے جینا چاہتا ہوں، لیکن یہ خاندانی ذمہ داریاں مجھے کھینچ کر واپس لے آتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک بے سکونی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے اس آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ گاؤں کے میدان میں جرگے کا فیصلہ آ چکا تھا۔ دشمن کے خاندان کی بیٹی کو ونی کر کے عاصم شاہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ نکاح کا عمل سادہ تھا، لیکن اس کی گونج پورے علاقے میں سنائی دے رہی تھی۔ حویلی کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے کی فتح تھی یہ، اور حویلی کی روایت کے مطابق جشن ضرور تھا، لیکن اس خوشی کے ہنگامے میں عاصم شاہ کے دل میں خاموشی کا ایک طوفان تھا۔ نکاح کے بعد عاصم اپنی والدہ اور چچا کے پاس آیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ امی، چاچی، میری ایک بات مان لے، مینارہ کو یہ سب کچھ نہ پتہ چلے، وہ میرے اور میری بیٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوا کہ میں نے یہاں نکاح کیا ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کی ماں نے سخت لہجے میں جواب دیا، عاصم، تم اس خاندان کے بیٹے اور یہ خاندان دشمنی اور اصولوں پر چلتا ہے۔
مینارہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ نکاح تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم ہمیشہ اس خاندان سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آج تمہیں اس کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ چچا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، عاصم، تم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی، شہر گئے، پڑھائی کی اور وہیں شادی کر لی۔ تم نے اپنے خاندان کو نظر انداز کیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی جگہ سمجھو۔ عاصم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان سب کے نظریات اس سے مختلف ہیں۔ رات ہوتے ہی لڑکی کو حویلی لایا گیا۔ اس کا نام آیت تھا۔ وہ ایک عام سی کالی چادر میں لپٹی ہوئی، نظریں جھکائے ہوئے حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار تھے۔ جب اسے اندر لایا گیا تو حویلی میں خوشیوں کا شور تھا۔ عورتیں گانے گا رہی تھیں، مرد آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور بچے شور مچا رہے تھے۔ آیت کے دل میں خوف کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دشمن کے گھر آئی ہے اور یہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ عاصم ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی خوشیاں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کوئی سکون نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک معصوم لڑکی کو اس دشمنی کا بدلہ بنایا جا رہا ہے جس کا اس کے اعمال سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ چچا نثار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عاصم، تم کیوں چپ ہو؟ آج تمہاری جیت کا دن ہے۔ یہ نکاح تمہارے باپ کے خون کا بدلہ ہے۔ اس بات کی یقین دہانی ضرور کروا دینا کہ تم نے بدلہ لے لیا۔ تم ہماری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آیت کو ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھی۔ بستر کے پاس ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے ذہن میں خوفناک خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے سزا دی جائے گی یا اس کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ ہر آواز پر کانپ جاتی تھی۔ ہر قدم کی آہٹ پر اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ رات کا وقت اور حویلی کے سب مرد عاصم کو مبارکباد دے رہے تھے۔ عاصم، آج تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، کمرے میں جاؤ۔ عاصم نے انکار کیا۔ میں ابھی نہیں جا سکتا۔ سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ عاصم شاہ نے تو واقعی بزدل نکلے۔ ایک لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ چچا نثار نے زبردستی اس کا بازو پکڑا اور کہا، چلو اب بہانے مت بناؤ۔ دشمن کی بیٹی ہے، اسے سبق سکھانا تمہارا فرض ہے۔ عاصم نے خاموشی سے اس کا دباؤ برداشت کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عاصم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو چراغ کی مدھم روشنی میں آیت کی جھکی ہوئی صورت نظر آئی۔ وہ بستر کے کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ عاصم نے دروازہ بند کیا اور کچھ لمحے اس کے قریب کھڑا رہا۔ آیت نے نظر اٹھا کر عاصم کو دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ عاصم حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی کم عمر تھی کہ عاصم کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ تو ایک کم عمر ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیت کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میرے والد نے جو کیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عاصم نے اس کی بات سنی لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو تسلی دینا چاہتا ہے، لیکن الفاظ میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عاصم نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں مجھ سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نے حیرانی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، لیکن تم یہاں محفوظ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عاصم نے یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے دل میں کئی سوالات آ رہے تھے۔ یہ سب ختم ہوگا؟ کیا میں اس دشمنی کا حصہ بنے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ آیت نے اسے جاتا ہوا دیکھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی خوف باقی تھا۔ حویلی میں صبح کا وقت تھا اور حویلی کے صحن میں عورتوں کا ہجوم جمع تھا۔ حویلی کی عورتیں ہمیشہ ہی سے اپنے گھر باتوں اور سازشوں میں مصروف رہتی۔ یہ وہ وقت تھا جب آیت کے ساتھ ان کا رویہ مزید بگڑنے والا تھا۔ بیٹی تھی، حیرت اور خوف کے ساتھ حویلی کے نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ عاصم شاہ کے رویے سے اسے کچھ حد تک سکون ملا تھا، لیکن حویلی کی عورتیں ایک الگ ہی عذاب میں مبتلا تھیں۔ عورتوں نے صبح آیت کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ نکاح کے بعد رات کو کیا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور ان کی نظریں بے حد ظالمانہ تھیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو آیت نے ڈر کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، کیونکہ لڑکی رات کیسے گزری۔ ایک عورت نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ آیت نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی خاموشی ان کے حقوق کو بڑھا دیا۔ ایک دوسری عورت بولی، ہم نے پچھلے چھپانے کی کوشش کی مگر سب کچھ پتہ چل گیا، اب کیا ہوگا؟ آیت جو کم عمر اور معصوم تھی، دباؤ میں آ کر سب کچھ بتا بیٹھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سن کر عورتوں کے چہرے پر حیرت اور غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔
کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو یہ کیا تماشا ہے؟ ایک عورت چیخ اٹھی۔ یہ تو ہماری ناک کٹوانے والی بات ہے۔ دوسری نے غصے سے کہا۔ یہ بات حویلی میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ عاصم شاہ نے عائد کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم نہیں کیا۔ مرد حضرات بات نہ پہنچی، لیکن عورتوں میں یہ خبر موضوع گفتگو بن گئی۔ حویلی کی سب سے بڑی اور بااثر شخصیت عاصم کی پھپھو کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے لال ہو گئی۔ عاصم اس وقت اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا تھا جب پھوپھی نے اسے بلایا۔ جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی وہ غصے سے بولی، تم نے کیا تماشا لگایا؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری حرکت خاندان کی عزت کیسے داغ لگا سکتی ہے؟ عاصم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ اب میری بیوی ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے قبول کروں یا نہ کروں یہ میرا حق ہے۔ پھوپھی نے زہر بھری نظروں سے دیکھا۔ بیوی؟ اسے بیوی کہنا بھی گناہ ہے۔ وہ ونی ہے اور ونی کو بیوی کا درجہ دینا اس خاندان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات خاندان کے کسی مردوں تک پہنچ گئی تو جانتے ہو تمہارا کیا ہوگا؟ عاصم خان خاموش رہا، لیکن دل ہی دل میں اس رویے سے شدید نفرت محسوس کرتے ہوئے عاصم کی ماں نے ہمیں ہمت کر کے دکھائی، پھوپھی یہ عاصم کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہیں اسے حال کر پوچھ لیں۔ پھوپھی نے سخت لہجے میں کہا، بہن تمہارے راج کے دن گئے، یہ حویلی مرضی سے چلتی ہے۔ اگر عاصم نے اپنی حرکتیں درست نہ کی تو اس کا نتیجہ تم سب کو بھگتنا ہوگا۔ پھوپھی کے غصے اور حویلی کے دباؤ نے عاصم کو مزید الجھا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی شہر میں تھی جہاں اس کی بیوی مینارہ اور بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی شدت سے یاد آئی۔ وہ معصوم سی اپنی ننھی سی آواز میں ہر روز اسے فون کرتی اور پوچھتی، پاپا آپ کب آئیں گے؟ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ سوچتے ہی عاصم کے دل میں حویلی سے نکلنے کا فیصلہ اور مضبوط ہو گیا۔ مجھے واپس شہر جانا ہوگا، یہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ حویلی کے لوگ عاصم کی بیٹی کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور اس بات پر وہ ناخوش تھے۔ بیٹی پیدا کی، بیٹے کے بجائے حویلی کا وارث کہاں سے آیا؟ یہ جملہ کئی بار عاصم کے کانوں میں گونج چکا تھا۔ عاصم نے ان باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا، لیکن اب اس کا دل اور زیادہ تنگ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے لگانے اور اس کی ہنسی سننے آیا تھا، اس معصوم سے باتیں سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ عاصم نے دل میں ایک مضبوط منصوبہ بنایا، مجھے کسی بہانے سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ حویلی ان کی ہے اور وہ جو چاہے کریں، میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے اصولوں کے مطابق ونی کا تماشا لگاتے ہیں، لیکن میں اس سب کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا۔ وہ جلد ہی مینارہ اور اپنی بیٹی کے پاس شہر واپس چلا جائے گا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ایک باپ اور شوہر کی حیثیت سے بہتر زندگی جینے کا خواہش مند تھا اور حویلی کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ پھوپھی نے اسے آخری بار کہا، عاصم اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس خاندان کے مرد تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دشمن کی بیٹی کو اس کا مقام دکھاؤ۔ عاصم نے سر ہلایا، لیکن دل میں اس نے ایک ہی فیصلہ کر لیا تھا، یہ سب کچھ ختم ہوگا، مجھے کسی بھی قیمت پر اس حویلی سے نکلنا ہوگا۔ رات کا پہر تھا اور حویلی کی خاموشی میں صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عاصم شاہ جو کوریڈور میں قدم رکھ رہا تھا اپنے خیالات میں گم تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کب اور کیسے حویلی سے نکل کر اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لائے۔ اچانک ایک کمزور اور گھبرائی ہوئی چیخ نے اس کے قدم روک لیے۔ آواز عائد کی تھی۔ وہ دل تھامے تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، عائد بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر عاصم کے قدم رک گئے۔ عائد کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ لرزتے ہوئے عاصم کے بازو کو پکڑا تھا۔ آپ کی پھوپھی نے مجھے مارا، عائد ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میں نے صرف کھانے کے لیے مانگا تھا۔ عائد کی حالت دیکھ کر عاصم کا دل دہل گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اسے سسکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی، آپ نے پہلی رات میرے ساتھ اچھا رویہ رکھا تھا، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے بچا لیں پلیز۔ عاصم نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کسی بھی فیصلے کا اثر نہ صرف اس کے خاندان بلکہ عائد کی زندگی پر بھی ہوگا، لیکن وہ خاموش رہا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے۔ عائد نے عاصم کی طرف دیکھا اور بولی، جب نکاح ہو رہا تھا تو میری ماں نے دور سے آپ کو دکھایا تھا۔ اس نے کہا، یہ شخص دوسروں جیسا نہیں، یہ اچھا انسان ہے، تم اس پر بھروسہ کر سکتی ہو، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ الفاظ عاصم کے دل کو چیر گئے۔ دشمن کے گھر میں جہاں نفرت کی دیواریں تھیں، کہیں اس کے بارے میں ایسا سوچا تھا؟ کہ یہ بات جان کر عاصم کو حیرت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی نے جگہ لے لی تھی۔ عائد نے آنسو صاف کرتے ہوئے مزید کہا، میری ماں نے کہا تھا کہ تمہیں ہر حال میں اس کی بات ماننی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، لیکن یہاں تو سب لوگ ہی
مجھے ہر وقت ڈانٹتے اور مارتے رہتے ہیں۔ عاصم نے گہری سانس لی اور آیت کو تسلی دی۔ آیت تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آیت نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ آپ واقعی میرے ساتھ ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں گے؟ عاصم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کا دل چاہا کہ وہ اس حقیقت کو بتا دے، لیکن اس کی آنکھوں میں امید دیکھ کر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آیت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی جھلک آئی۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کی ہمیشہ خدمت کروں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ عاصم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن دل میں جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ مینارہ اور اس کی بیٹی کے بارے میں کیا ہوگا؟ عاصم نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، فی الحال تم میرے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں سے باہر مت نکلو، یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آیت نے سر ہلایا اور تھوڑی دیر تک عاصم کے سامنے کھڑی رہی، پھر وہ آہستہ سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عاصم نے گہری سانس لی اور کوریڈور میں کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آیت کی ماں نے اس پر جو بھروسہ کیا تھا وہ اسے کبھی پورا نہیں کر سکتا، لیکن آیت کی حالت نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ عاصم نے خود کو سوچوں کے بھنور میں پایا۔ آیت کی ماں نے اسے کیسے اس حال میں بھیجا ہوگا؟ اپنی بیٹی کو دشمن کے حوالے کرنا اور پھر بھی اس پر بھروسہ رکھنا، یہ کیسی قربانی تھی؟ اسے اپنی بیٹی یاد آئی۔ اگر میری بیٹی کو یہ سب سہنا پڑتا تو میں کیا کرتا؟ کیا میں اپنی بیٹی کو ایسی ہی جگہ بھیج سکتا ہوں؟ یہ خیالات اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی کے اصولوں اور اپنی انسانیت کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عاصم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ آیت کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا، لیکن ساتھ ہی وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، مجھے جلدی حویلی سے نکلنا ہوگا اور جو ہو سکتا ہے وہ آیت کے لیے کر کے جانا ہوگا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور حویلی کی طرف واپس چل پڑا۔ اس کے قدم بھاری تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ آیت عاصم کے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی امید تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہو جو واقعی میں اس کا خیال رکھ سکتا ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عاصم کی زندگی خود ایک کشمکش کا شکار ہے۔ عاصم کے لیے یہ رات بہت طویل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آیت فریاد نے اس کے دل میں ایک نئی آزمائش پیدا کر دی، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ حویلی کے اصولوں سے لڑنا آسان نہیں ہوگا۔ عاصم شاہ حویلی کے وسیع لان میں کھڑا تھا، رات کا وقت تھا۔ اصل میں اس کے دل میں ایک عجب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آپ نے اسے مزید کچھ کہا تو وہ رونے شروع ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں مزید وقت گزارا تو یہ حویلی اسے ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اس نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ اسے یہاں سے نکلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، جلدی سے اپنا بیگ میں ضروری چیزیں ڈالیں اور کسی کو بتائے بغیر حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ راستے میں حویلی کے برآمدے میں سناٹا محسوس ہوا، لیکن یہ سناٹا اس کے دل کا شور دبا نہیں سکتا تھا۔ عاصم نے اپنی گاڑی نکالی اور خاموشی سے گیٹ پار کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے ہوں گے، سوال کریں گے، الزام لگائیں گے، لیکن اس وقت وہ کسی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ سب ختم کر دیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ راستے میں اسے بیوی مینارہ اور بیٹی کا خیال آیا۔ ان دونوں کی تصاویر اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں اور اس نے ایک سکون کی سانس لی، جس کے لیے وہ جلدی وہ ان دونوں کے پاس ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھتا گیا، ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ عاصم کا دشمن کہیں باہر نہ رہ جائے۔ آیت کی طرف وہ پلٹا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے وہ خود سے کہہ رہا تھا، یہ سب ختم ہونا چاہیے، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ راستے میں سے اپنی بیوی مینارہ اور بیٹی کا خیال آیا۔ دونوں کی تصاویر اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں اور اس نے ایک سکون کی سانس لی کہ جلدی وہ دونوں ان کے پاس ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے وہ شہر کی طرف بڑھا تو ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل میں جنگ بنانے لگی۔ عاصم کا ذہن بار بار اس کی آیت کی طرف جاتا تھا جو سونے لگا تھا۔ پتہ نہیں آیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی پہلے اتنی ڈری ہوئی تھی، اگر میں نے اس کے جانے کی بات کی تو اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ عاصم کا ذہن بار بار آیت کی طرف پلٹ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، پتہ نہیں آیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ لڑکی پہلے اتنی ڈری ہوئی تھی، اگر میرے جانے کے بعد اسے کوئی نقصان پہنچاتا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس گاڑی کی رفتار کم کر دی اور اپنے دل کی آواز سننے لگا، کیا میں واقعی اسے یہاں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ وہ ایک کم عمر لڑکی ہے جسے صرف اس قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، لیکن وہ کشمکش سارا میرا فرض نہیں بنتا کہ کم از کم یہ دیکھوں کہ اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو رہا۔
آصم نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور سڑک سنسان تھی۔ اس کے دل میں کشمکش جاری تھی، لیکن آخر کار اس کا فیصلہ کر لیا، مجھے واپس جانا ہوگا۔ گاڑی کا رخ حویلی کی طرف موڑتے اس نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ واپسی کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ یا تو میں آیت کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی یا کم از کم میں لے لوں گا۔ اس کے دل کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو رہا۔ جب آصم حویلی کے قریب پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے اس نے محسوس کیا کہ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ آیت کے رونے اور چلانے کی آواز تھی۔ آصم چونک گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے جلدی سے گاڑی روکی اور اندر کی طرف بھاگا۔ حویلی کے کوریڈورز میں آواز کی سمت کا پتہ لگاتے ہوئے بے چین ہو گیا۔ آیت کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی جو آصم کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ آصم کے قدم تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی کا اصول ہمیشہ ظالمانہ رہے گا، لیکن آیت کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس کا اندازہ اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ میں واپسی کا فیصلہ بالکل ٹھیک کیا، آصم نے دل میں خود سے کہا۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو پتہ نہیں اس وقت آیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔ آصم جیسے ہی حویلی کے ایک مخصوص کمرے کے قریب پہنچا، آیت کے چیخنے کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے ذہن میں آیت کی معصوم چہرے اور اس کی ماں کی نصیحتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازے کے قریب پہنچ کر اسے دھکا دے کر بولا۔ یہ آواز سن کے چچا زاد بھائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جب وہ اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اگر وہ ہونی نہیں ہوتی، اس کی بیوی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی تو صرف اس لڑکی کے، تب بھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سیدھا جا کر اپنے چچا زاد بھائی سے دست و گریباں ہو جاتا اور اس کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا۔ آیت ڈری سہمی سی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ آصم کا چچا زاد بھائی اسے کہتا ہے کہ تیرا کیوں اتنا خون کھول رہا ہے؟ یہ دشمن کی بیٹی اور اس کا یہاں پر خاطرداری کریں، مہارانی بنا کر رکھے اسے، اس کے ساتھ تو یہی سب کچھ ہونا چاہیے، تو نہیں ہو رہا۔ میں کروں گا۔ آصم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے کے مارا اور یہ بھی بھول گیا کہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میری بیٹی ہے اور تم بھی تو 3 بیٹیوں کے باپ تھے، پھر بھی شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے کرتے ہوئے؟ وہ کہتا ہے بیٹی نہیں ہے، یہ ونی ہے، ونی۔ آصم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کو 2-4 تھپڑ مارے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں جو خناس بھرا وہ تھپڑ مارنے سے بھی نہیں نکلنے والا۔ وہ آیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگا۔ حویلی کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تم اسے یہاں نہیں لے کر آ سکتے، تم کہاں جا رہے ہو؟ آصم نے اس کا ہاتھ پکڑے کہا، یہ میری ہے، تم سب میرے لوگ ہو، یہی تھا قتل، نہ کہ یہ میری، تو بس میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ کیا کروں، یہ میرا معاملہ تھا۔ اور وہ سب لوگ آصم آیت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر شہر لے گیا۔ بنا سوچے حیران ہو گئے، سمجھے کہ یہ اس کی بیوی مینارہ کا رد عمل تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی محبت مثالی اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہ آصم شہر کے گنجان راستوں پر گاڑی چلا رہا تھا اور آیت خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی واضح جھلک رہی تھی۔ آصم نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، آیت، یہاں شہر میں کوئی نہیں جانتا کہ تم ونی ہو کر میرے نکاح میں آئی ہو، تمہیں کسی کو یہ نہیں بتانا۔ آیت نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آصم نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم کہو گے کہ تم گاؤں سے اٹھ کر کاموں میں مدد کے لیے آئے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں واقعی کام کرنا ہوگا۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا، لیکن پڑھنے کا موقع دوں گا۔ تمہیں اپنی زندگی کو خود بہتر بنانا ہے۔ آیت نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں ایسا ہی کروں گی جیسا آپ نے کہا ہے۔ جب آصم اپنے اپارٹمنٹ پہنچا تو مینارہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور سکون واضح تھا۔ وہ آصم کو دیکھتے اس سے لپٹ گئے اور کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے بغیر کتنی پریشان تھی؟ آصم نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں بھی تمہیں یاد کر رہا تھا۔ مینارہ کی نظریں اچانک آیت پر پڑیں جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو کر بولی، یہ کون ہے؟ آصم نے نرمی سے جواب دیا، یہ آیت ہے، اس کے ماں باپ اسے پڑھانا چاہتے تھے لیکن اس کی پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں اسے گاؤں سے لے آیا ہوں، ہم اسے اسکول میں داخل کروا دیں گے اور یہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کھیل لیا کرے گی۔ مینارہ کے چہرے پر خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے آصم، ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ آصم نے اگلے دن آیت کو ایک قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ آیت کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ خواب جیسا تھا۔ آصم نے اسے سمجھایا، تم نے خوب محنت کرنی ہے، پڑھ لکھ کر کچھ بننا ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ کا نام روشن کرنا۔ آیت نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات مانوں گی۔
آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عائد کا دل عاصم کے لیے نرم پڑنے لگا۔ وہ دیکھتی تھی کہ عاصم کس طرح اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی پڑھائی کے لیے کتنا سنجیدہ ہے اور اسے ایک اچھی زندگی دینے کی کتنی محنت کر رہا ہے۔ عائد اب جوان ہو گئی تھی اور اس کے دل میں عاصم کے لیے ایک الگ احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت کا جذبہ ہے، لیکن وہ اسے دبانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ غلط ہے، وہ خود سے کہتی۔ عاصم پہلے ہی شادی شدہ ہیں، ان کی اپنی بیوی اور بیٹی ہے، لیکن دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ عاصم کا خیال، اس کی مسکراہٹ اور اس کا خیال رکھنے والا رویہ عائد کے دل پر گہرے نقوش چھوڑ رہا تھا۔ ان دنوں مینارہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ اکثر تھکن اور کمزوری کی شکایت کرتی تھی، لیکن عاصم اور عائد دونوں اسے عام بیماری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ ایک دن مینارہ بے ہوش ہو گئی تو عاصم اسے فوراً اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹ کیے اور جو رپورٹ آئیں اس نے عاصم کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ مینارہ کو 4 اسٹیج کا کینسر تھا۔ ڈاکٹر نے عاصم کو صاف لفظوں میں کہا کہ اب زیادہ وقت نہیں بچا، ہم صرف اسے تکلیف ہی کم کر سکتے ہیں۔ مینارہ بستر تک محدود ہو گئی تھی۔ عاصم نے اس کا ہر ممکن خیال رکھا۔ وہ دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اس سے باتیں کرتا، لیکن مینارہ کو ایک بات کا اندازہ ہو چکا تھا جو اس نے عاصم سے کبھی نہیں کہی تھی۔ ایک رات جب مینارہ کی حالت بہت خراب تھی، اس نے عاصم کو پاس بلایا۔ عائد بھی کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مینارہ نے کمزور آواز میں کہا، عاصم، میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ عاصم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مینارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تمہاری ونی۔ عاصم کے چہرے پر حیرانی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مینارہ، یہ سب؟ مینارہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگتا عاصم، میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کس مجبوری میں کر رہے ہوگے، لیکن دیکھو اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس لڑکی کو اپنی زندگی میں حصہ دو۔ مینارہ نے عائد کی طرف دیکھا اور اسے اپنے قریب بلایا۔ عائد لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ مینارہ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، عائد، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ عاصم نے تمہیں یہاں لا کر بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ عائد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا ہر حکم مانوں گی۔ مینارہ نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، عاصم، وعدہ کرو کہ تم عائد کو ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے، وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ مینارہ نے اگلے دن اپنی آخری سانسیں لی۔ عاصم اور عائد دونوں نے اسے نم آنکھوں کے ساتھ الوداع کہا۔ عاصم کے دل میں مینارہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ عائد کا ہر طرح سے خیال رکھے گا اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ عائد جو کبھی عاصم کی مدد کی طلبگار تھی، اب اس کے ساتھ زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ لیکن یہ سفر کیسا تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مینارہ کی وفات کے بعد عاصم اور اس کی بیٹی کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ وقت بے حد کٹھن تھا۔ عائد جو کبھی عاصم کی مدد کی طلبگار تھی، اب اس کے ساتھ زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ لیکن یہ سفر کیسا ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مینارہ کی وفات کے بعد عاصم اور اس کی بیٹی کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے لیے یہ وقت بے حد کٹھن تھا، کیونکہ مینارہ کا چہرہ اور اس کی مسکراہٹ اب ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے رخصت ہو چکی تھی۔ لیکن مینارہ کی آخری خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اپنی تعلیم کو بہتر بنائے اور دنیا کے بڑے اداروں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے۔ عاصم کی بیٹی نے اپنی والدہ کی خوشی کے مطابق ایک دن عاصم سے کہا، ابا، میں تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں۔ مینارہ کی طرح میں بھی دنیا کا بہترین بننا چاہتی ہوں۔ عاصم نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہاری ماں کا خواب تھا کہ تم دنیا میں کامیاب بنو، اور اب وہ تمہارا خواب ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں روکتا، تم جاؤ۔ تمہیں اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے اور جو کچھ تمہاری ماں چاہتی تھی وہ تمہیں حاصل کرنا چاہیے۔ بیٹی نے شکر گزار ہو کر کہا، شکریہ ابا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ عاصم کی بیٹی کے باہر جانے کے بعد عائد کا رشتہ عاصم کے ساتھ مزید مضبوط ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر جوان ہو چکی تھی اور عاصم کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ عائد نے عاصم کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو کو بانٹنا شروع کر دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ایک دن عاصم اور عائد کے درمیان وہ لمحہ آیا جس کا سامنا ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت کرتا ہے، جب ایک معصوم احترام اور قربانی کی داستان سامنے ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی باتیں کی اور پھر فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا جائے۔ عاصم نے عائد سے کہا کہ عائد، تمہارے ساتھ زندگی گزارتا چلتا ہوں، تمہاری محبت اور خیال رکھنے کا انداز میرے دل کو بہت سکون دیتا ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ میرا دل ہمیشہ مینار کی طرح کیوں رہتا ہے؟ عائد نے نرم آواز میں کہا، عاصم، میں جانتی ہوں تمہارے بابا مینار کا ہمیشہ رہے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلانے کرانے کے
کہ میں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ یہ لمحہ عاصم کے لیے بہت خاص تھا۔ آیت نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک نیا رشتہ جس میں محبت، قربانی اور انسیت کا پہلو تھا۔ عاصم کی زندگی کے یہ سال محبت سے بھرپور تھے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس کی انسانیت کو محفوظ رکھتا تھا، جب جانتا تھا کہ اس کے پاس کبھی بھی نفرت کا انتقام کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ عدالت اس کی زندگی کی بیٹی کر دے یا آج آیت کے والدین نے عاصم کے والد کو اس دنیا سے رخصت کیا، اور اگر عاصم چاہتا تو وہ بھی انتقام کا راستہ اختیار کر سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ عاصم کا دل ہمیشہ کھلا رہا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی بھی رشتے میں نفرت انتقام کی جگہ نہیں بنائی۔ یہ سب اس کی حقیقت تھی، اس کی انسانیت تھی، جس نے اس کے اندر کے برے جذبات کو کبھی پھیلنے نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی کے لیے برا سوچے گا اور خود ہی اپنی زندگی کو اجیرن کر دے گا، اسی لیے اس نے آیت کے ساتھ اپنے رشتے کو سچا اور صاف کیا۔ عاصم اور آیت کے رشتے دن بہ دن مضبوط ہوتے چلے گئے۔ آیت نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا اور عاصم نے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ مانا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عاصم کا دل ہمیشہ مینار کی یاد میں غمگین رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی آیت کے ساتھ تو کوئی ایسے اظہار نہیں۔ آیت بھی اس کی بات کو سمجھتی تھی اور عاصم کے دل کی کیفیت کو عزت دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عاصم نے مینارہ سے محبت کی تھی اور وہ ہمیشہ اس کی یاد میں زندہ رہے گی، لیکن آیت نے کبھی بھی عاصم پر اس محبت کا بوجھ نہیں ڈالا۔ وہ ہمیشہ عاصم کے ساتھ تھی، اس کی محبت کو اس طرح بانٹتی تھی جیسے وہ مینار کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں چل کر جا رہی تھی۔ عاصم نے زندگی سے سبق سیکھا کہ اگر آپ کی نیت صاف اور آپ کے دل میں انسانیت کی جگہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی حالات آپ کو کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ عاصم نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک نیک نیتی اور محبت سے اپنے آپ کو خود کو راستہ دکھاتے ہیں، چاہے آپ کا تعلق دشمن کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو۔ آیت کے ساتھ اس کا رشتہ ایک گہرا و پختہ رشتہ بن گیا اور عاصم کی زندگی میں محبت اور انسانیت کا علمبردار بن کر آیا۔ یہ دونوں اپنی جگہ کے نئے مراحل میں ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے تھے۔ عاصم کا یہ یقین تھا کہ اچھے دنوں میں اپنے ہی ہوتے، وہ ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور یہی چیز دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو آخر میں محبت اور احترام کی طاقت آپ کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی بن کر آتی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں ایک اور حقیقت کو جانا کہ اگر آپ دل سے اچھے ہیں تو دنیا کے تمام حالات اور برائیاں آپ کو کبھی بھی اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ ونی ایک قدیم اور افسوسناک رسم ہے جو انسانیت اور انصاف کے خلاف ہے۔ یہ رسم لڑکیوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ ونی میں لڑکیوں کو ان کے والدین یا خاندان کے فیصلوں کے تحت کسی کے ساتھ زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس رسم میں لڑکیوں کی عزت اور حقوق اور خوابوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہ انہیں ایک طاقتور اور آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف لڑکیوں کی ذاتی زندگی تباہ ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ جڑے رشتے اور معاشرتی کردار بھی مجروح ہوتا ہے۔ ونی کے نتیجے میں لڑکیاں جسمانی اور ذہنی طور پر لوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں اور ان کی زندگیوں میں خوف، اذیت اور مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ظالمانہ رسم کو ختم کریں اور لڑکیوں کو وہ حقوق دیں جو ان کا حق ہے۔ انہیں آزادی، احترام اور محبت سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع دیں۔